خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مبارک ہو خدا باپ بیٹا اور روح القدس، اور مبارک ہو اس کی بادشاہت اب اور ہمیشہ تک آمین۔ ہیلیلویا، مسیح جی اٹھا ہے، بے شک وہ جی اٹھا ہے، ہیلیلویا۔ مبارک ہو خداوند جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اے قادر مطلق خدا، تو ہمارے دلوں اور خواہشوں کو جانتا ہے، تجھ سے ہماری کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دلوں کی نجاست کو دور کر، تاکہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تجھے پیار کر کے اس قابل ہو سکیں کہ تیرے مقدس نام کو ہمیشہ جلال دیتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہمارے خداوند یسوع نے یہ بھی فرمایا، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو اپنے خداوند کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ یہ سب سے پہلا اور عظیم حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ ان دونوں حکموں پر شریعت اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ قادر مطلق خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ آئے خداوند رحم کر، آئے مسیح رحم کر، آئے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ آئے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، آئے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلالے میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت سے دوسرے باب کی 4 آیت تک ہم سنیں گے۔ کیا تو قدیم سے خداوند ہمارا خدا میرا قدوس نہیں، جو مر نہیں سکتا؟ آئے خداوند، کیا تو نے اسے عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے؟ تو نے اسے تعدیب کے لیے چٹان مقرر کیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ظلم پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ تو بے وفاؤں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر صادق کو نگل جاتا ہے تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ وہ آدمیوں کو سمندر کی مچھلیوں کی طرح اور ان کیڑے مکوڑوں کی مانند کرتا ہے جن کا کوئی مالک نہیں۔ وہ ان سب کو کلابے سے اٹھا لیتا ہے اور اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور مہا جال میں انہیں جمع کرتا ہے، اور اس سبب سے خوش اور شادمان ہوتا ہے، اور اسی باعث وہ اپنے جال کے آگے قربانی چڑھاتا اور مہا جال کے آگے بخور جلاتا ہے، کیونکہ انہی کے وسیلے سے اس کا حصہ فریبا اور اس کی غذا چرب ہے۔ تو کیا وہ اس وجہ سے اپنے جال کو خالی کرے گا اور رحم کیے بغیر قوموں کو متواتر قتل کرتا رہے گا؟ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا ہوں گا اور اپنے برج پر چڑھ کر منتظر رہوں گا کہ معلوم کروں کہ وہ مجھ سے کیا کہے گا اور میری فریاد کا کیا جواب دے گا۔ تب خداوند نے جواب میں مجھ سے کہا کہ رویا کو قلم بند کر، اسے لوہوں پر واضح کر، تاکہ جلد اور بآسانی پڑھا جائے، کیونکہ رویا مقررہ وقت کے لیے ہے، وہ سر انجام ہوگا اور خطا نہ کرے گا۔ اگرچہ دیر بھی کرے تو بھی انتظار کرتے رہنا، کیونکہ وہ یقیناً وقوع میں آئے گا اور تاخیر نہ کرے گا۔ جس کا دل راست نہیں
دیکھ وہ کیسے فنا ہوتا ہے، پر ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی رسول کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 17 باب اور 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کہ اسے مرگی آتی ہے اور اکثر پانی میں، اور میں اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں، اور میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے شفا نہ دے سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور گمراہ پشت میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ تب یسوع نے اسے دھمکایا اور بدروح اس سے نکل گئی، اور اس لڑکے نے اسی گھڑی شفا پائی۔ تب شاگردوں نے علیحدگی میں یسوع کے پاس آ کر کہا، ہم اسے کیوں نکال نہ سکے؟ یسوع نے ان سے کہا، اپنی قامت قادی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی اعتقاد ہو تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ممکن نہ ہوگی مگر یہ جنس دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ سوری، میرے عزیزو، ہر مسیحی بلایا گیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں یسوع کا عکاسی ہو۔ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ حبقوق نبی خداوند سے اپیل کرتا ہے کہ آئے خداوند، کیا راست بازوں پر ہمیشہ گراں رہیں گے، اور کیا تو خاموش رہے گا؟
خدا امید دلاتا ہے کہ وہ سچا اور انصاف کرنے والا خدا ہے۔ شریر اپنی شرارت کی وجہ سے سزا پائے گا اور فنا ہوگا، جبکہ ایمان کی بدولت صادق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح اسیب زدہ شخص کو شفا دیتے ہیں اور شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ خداوند یسوع دراصل یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر تم میں تھوڑا سا بھی اعتقاد ہو تو تم پہاڑ کو بھی ہلا سکتے ہو، کیونکہ یہ پختہ ایمان ہی ہمیں خدا سے ملاتا ہے اور ہماری زندگی میں معجزے پیدا کرتا ہے۔ یسوع تمام کائنات پر اختیار رکھتے ہیں۔ مضبوط ایمان اور روح کی سچائی سے دعا، روزہ اور ریاضت زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس لیے یسوع ہر ممکن اپنے شاگردوں کو دعا اور روزے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے عکاسی ہیں اس کا عکس ہم نے دوسروں کو دکھانا ہے، تو یسوع مسیح کا عکس ہم اسی وقت دوسروں کو دکھا سکیں گے جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں گے، یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہم میں حلیمی ہوگی، ہم میں برداشت ہوگی۔ بہت مرتبہ مذہبی عالم، معلم، مبشر، پاسٹر اور بہت سارے فادر صاحبان، ان میں حلیمی ہوتی ہے اور اسی حلیمی کے باعث وہ خدا کے نام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر ہم میں یہ حلیمی نہ ہو تو پھر خداوند یسوع مسیح کے ہم عکاس نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہماری دعا سے کسی پر اثر ہوگا، نہ کسی پر معجزہ ہوگا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق گزاریں گے، جب ہم تعصبات کو ختم کریں گے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں بہت سارے خادموں میں کلیسیائی تعصبات بہت زیادہ ہیں۔ شاید اتنے تعصبات دوسرے مذاہب میں ہمارے مذہب کے کرسچینٹی کے ساتھ نہ ہوں، لیکن ہمارے اپنے خادم کلیسیائی تعصب کو ہوا دیتے ہیں، اور جب ہم کلیسیائی تعصب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا لوگوں میں ہماری اچھائی ہوگی؟ نہیں۔ ہم سب خدا کے ممسوح ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں اور یسوع مسیح کے عکاس بنیں، اور یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیار اور محبت کا پرچار کریں، تاکہ خداوند کی بادشاہی زمین پر قائم ہو سکے۔ خداوند ہم سب کو اپنے برکات اور فضل سے مالا مال کرے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ قدوس خداوند خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خداوند خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خوشی و غم ہمیشہ تجھے کو یاد کرتے ہیں، تجھے سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ آئے خداوند خدا ہمیں ہر طرح کی بری باتوں، بری سوچ، برے خیالات سے محفوظ رکھ، آپس میں پیار محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پاک روح قدس سے بھر دے، تاکہ ہم مذہبی رہنما ہوتے ہوئے آپس کے کلیسیائی تفرقات کو ختم کریں، پیار محبت سے رہیں، تاکہ تیری کلیسیا اس دنیا میں
بڑھتی جائے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اور تیری بادشاہی زمین پر قائم ہو سکے۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو ہسپتالوں میں یا گھروں میں بیمار ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے تیرے خادموں کو کہا ہوا ہے۔ اے خدا ان کی بیماری کا بستر ان سے دور کر اور ان کو صحت یابی عطا فرما، کیونکہ تو معجزات کا خدا ہے، تو شافی ہے، تو کافی ہے۔ تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صرف کیا، مردے زندہ کیے۔ اور خصوصی طور پر دعا بھی کرتے ہیں بھائی اندریاس کے لیے جو کل تجھ میں سو گیا۔ خدا تو نے فرمایا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ مجھ میں سو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ تجھ میں سو گیا ہے۔ وہ بپتسمہ یافتہ تھا، اس نے ساکرامنٹس لیے ہوئے تھے، لیکن خدا ہم سب انسان ہیں اور ہم سے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اے خدا ہماری تمام غلطیاں خطاؤں کو معاف کر، اور خاص طور پر بھائی اندریاس کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنا، جو زمین پر رہتے ہوئے سے اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر ہوئی ہیں۔ اے خدا اسے اپنے مقدسین کے گروہ میں شامل کرنا، باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرمانا۔ اور خدا تیرے حضور دعا کرتے ہیں تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے جو تجھ میں سو گئے ہیں، ان کو اپنی رحمت میں یاد رکھنا، ان پر رحمت کر اور وہ ہمیشہ تیرے آرام میں رہیں۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت ہم سب میں کے ساتھ ہو۔ خدا ہم سب کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں تمہیں سونپتا ہوں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر نازل فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے اب اور ہمیشہ تک، آمین۔ آئیں ہم یسوع کے نام میں قدم بڑھائیں۔ خدا کا شکر ہو، ہم امن کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندوں سے پیار اور ان کی خدمت کریں۔ خدا کا شکر ہو، آئیں ہم روح القدس کی معموری میں خوشی محسوس کرتے ہوئے سلامتی سے جائیں۔ خدا کا شکر ہو، آئیں ہم خداوند کو مبارک کہیں۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو، ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہے اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔